अच्छा, मसला ये है कि आम कायदा और दस्तूर गवाही के बारे में ये है कि लोगों के माबैन जो भी मसला हो, लेन देन वगैरह का कोई भी, सिवाय जिना के और किसी पर जिना की तोहमत लगाने के, तो उसमें दो गवाह चाहिए होते हैं, कम अज कम दो गवाह हों, दो मर्द हों, और दो मर्द नहीं तो एक मर्द और एक औरत हो। अच्छा, तो ये कम अज कम गवाही दो अफराद की हो तो फिर कोई हुक्म शरीयत के अंदर साबित होता है। आम कायदा ये है, आम यानी आप कह लें कि 80-90% मसाइल में दो बंदों की गवाही चलती है। बाज मसाइल शरीयत के अंदर ऐसे हैं कि उसमें फर्द वाहिद की गवाही भी मकबूल होती है और उस एक फर्द की गवाही के ऊपर ही फैसला कर दिया जाता है, जिनमें से एक रजात भी है। यानी रजात के बारे में अकेली औरत जो कि ये जाहिर है सिका हो और मतलब झूठ उससे साबित ना हो, और किरदार करेक्टर यानी झूठ वगैरह बोलना उससे साबित ना हो, तो अकेली औरत अगर गवाही दे दे कि मैंने फलां बच्चे और फलां बच्ची को, फलां लड़के और फलां लड़की को दूध पिलाया है, तो अकेली औरत की गवाही तस्लीम की जाएगी और उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। इसी तरह चांद की यानी हिलाल की रोयत के बारे में, रमजान के दाखिल होने के बारे में, अगर एक मुसलमान फर्द भी गवाही दे दे कि मैंने चांद देखा है और रमजान का चांद देख लिया है, तो फिर अकेले फर्द की गवाही भी काबिल कबूल होगी। इसके बारे में वो सुन नबी दाऊद वगैरह में हदीस है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर से कि तरा अन्नासुल हिलाला फराई तो हूँ, लोगों ने चांद देखने की कोशिश की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में, और किसी को भी नज़र नहीं आया, मुझे चांद नज़र आ गया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके खबर दी। फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा, व आमरा बिस्याम ही, और रोज़ा रखने का हुक्म भी इरशाद फरमाया। तो अकेले अब्दुल्ला इब्न उमर की गवाही को कबूल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के हिलाल को मोतबर समझा है और रमज़ान के दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया है। अच्छा, अगला मसला समझ लें जी। ईद रमजान के खत्म होने के बारे में और ईद उल फित्र शव्वाल का महीना दाखिल होने के बारे में मोतबर कौल ये है कि दो बंदों की गवाही कम अज कम जरूरी है। ये भी एक फिक्री फर्क है, ये अपनी जगह पर आएगा कहीं। अगर आपने पहले रमजान के रोजे के अहकाम पढ़ लिए हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो जहां पर ये मसला अगर कभी आया तो इसको जिक्र कर दिया जाएगा। तो ये फर्क क्या बताना था कि भाई आम तो दो बंदे गवाह, अल्लाह ताला ने फरमाया लेन देन के बारे में और उधार के बारे में, या किसी भी मामले में कोई झगड़ा हो जाए, मुद्दई मुद्दा अलैह, तो आम दस्तूर क्या है, दो बंदे, कम अज कम दो बंदे गवाह होंगे। लेकिन रजात के बारे में अगर एक औरत जो खुद मुर्दिया है और वो आके गवाही देती है कि मैंने फलां लड़के और फलां लड़की को दूध पिलाया है, तो उस एक औरत की गवाही मानकर ही उनको आपस में रजाई बहन भाई मान लिया जाएगा और उनके दरमियान निकाह नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि शुबा को खत्म करना है। शुबा को खत्म करना है कि भाई एक औरत गवाही दे रही है मैंने दूध पिलाया है, और एक लड़के और लड़की के आपस में निकाह होने जा रहा है, और ये हलालो हराम का मसला है। इसमें एहतियात इस बात का तकाजा करती है कि इस अकेली औरत की गवाही को अकेले होने की वजह से रद्द ना कर दिया जाए, ताकि कहीं हराम चीज को हलाल ना कर लें। तो एहतियात इस चीज में है। एहतियात का तकाजा यह है कि अकेली औरत की गवाही को भी कबूल किया जाए शुबे की वजह से, कि एक औरत ने गवाही दे दी, अब शुबा पैदा हो गया, तो शुबे की वजह से अब वो दोनों अगर आपस में रजाई बहन भाई हैं और इस औरत की गवाही सही है, तो कहीं आपस में जो मुहर्रमात हैं एक दूसरे के लिए, महरम हैं एक दूसरे के लिए, उनका निकाह ना हो जाए और ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। तो हराम से बचने के लिए, शुबे से बचने के लिए एक औरत की गवाही को भी कबूल किया गया है। और ये आगे हदीस आ रही है, एक शख्स ने एक औरत से शादी की, वो सहाबी है, और एक औरत वो जब उनकी शादी हो गई उस लड़के लड़की की, तो एक औरत उसके पास आई, स्याह रंग की औरत थी। उसने आगे आगे कहा कि भाई मैंने तो तुम दोनों को दूध पिलाया है, तुम दोनों रजाई बहन भाई हो। वो शख्स वहां से सवार हुआ अपनी सवारी पे, मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आके ये बात कही, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस लड़की को, उस औरत को अपने से जुदा कर दो। क्यों?
کیونکہ ابو صورت نے گواہی دے دی ہے، اس کے گواہی دینے کے بعد اب تو کیسے اس کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے ایک عورت کی گواہی ہے، آپ اس کو اپنے سے الگ کر دو تاکہ شبہ کی وجہ سے آپ کا نکاح یعنی آپ کے نکاح کے اندر شبہ پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ جی، ام عبداللہ۔ جی سر، سر میں نے پوچھنا ہے، آپ نے سب لوگوں کو معلوم ہوگا نا کہ یہ جو عید دو دو عید ہونا شروع ہو جاتی ہے نا پاکستان میں، تو کس کی کوئی شروط نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ عادل ہو، دعوت ہو، یا ایسا کچھ اس طرح کی، مطلب سارٹ آف کہ شروط نہیں ہے کہ وہ بندہ ریلائبل ہو کہ جو گواہی دے رہا ہے، جس کے اوپر رمضان شروع کرنا ہے یا مطلب کچھ کرنا ہے تو؟ ہاں جی، اچھا، اس سوال کا نا جواب ہم آخر میں دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے پھر یہ سبق سے ہو جائے گا، اور اس میں تفصیل بھی اٹس اوکے سر، کافی اٹس زیادہ ہے۔ اوکے۔ جی، ہاں جی۔ باب ما جاء فی شہادت المرأة الواحدة فی الرضاع، باب ہے جو آیا ہے اکیلی عورت کی گواہی کے بارے میں، یعنی ایک عورت کی گواہی کے بارے میں، پھر رضاع، رضا کے بارے میں، دودھ پلانے کے بارے میں اور دودھ پینے کے بارے میں۔ پڑھیں جی، سند پڑھیں، حدیث پڑھیں جی۔ حدثنا علي بن حجر حجر، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حجر قال حدثنا۔ شیسو میرے پاس یہ لکھا ہوا نے لکھا بتایا تھا نا آپ کو شروع میں کہ جب بھی ہے۔ آپ اچھا حدثنا کہیں بھی پڑھیں گے تو اس کے شروع جی، میں قالا لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، آپ نے پڑھنا ہے قالا، کیونکہ حدثنا کہنے کا کیا مطلب ہوگا کہ ہمیں بیان کیا، اور قال حدثنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ راوی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیان کیا، تو قالا ہر جگہ پہ حدثنا اخبارنا کے شروع میں آئے۔ جی۔ اچھا جی۔ قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ہم، عبد الله بن ابي مليكة قال تا- حدثني قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبة بن الحارث ہم، قال وسمعته من عقبة ولكني ولكني لحديث عبيد ہم، أحفظ. ہم، قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة ہم، سوداء ہم، فقالت إني قد أرضعتكما ہم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلانة فلانة ہاں، بنت پڑھیں گے شیسا ہاں بنت جی، فلان ہم، فجاءتنا امرأة سوداء امراتن سوداء، سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عني نہیں، قال فأتيته ہم، فأعرض عني ہم، فقال فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها کے بالی، كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. ہم، اچھا جی، عبارت پر محنت کریں جی، محنت کریں۔ باب ما جاء فی شہادت جی المرأة الواحدة فی الرضاع، باب ہے جو آیا ہے رضاعت کے بارے میں، ایک عورت کی گواہی کے بارے میں۔ قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن عبد الله بن ابی ملیقہ قال حدثنی عبید بن ابی مریم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد احفظ، میں نے اس کو عقبہ بن حارث سے بھی سنا ہے، لیکن میں عبید بن ابی مریم کی حدیث کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوں، یعنی دونوں سے میں نے سنا ہے، لیکن عبید جو ہے نا ان کی حدیث جو ہے وہ مجھے زیادہ یاد ہے۔ قال تزوجت، انہوں نے کہا میں نے شادی کی، امراتن ایک عورت سے، فجاءتنا امراتن سوداء، ہمارے پاس آئی ایک سیاہ رنگ کی عورت، فقالت، تو اس نے کہا انی قد ارضعتکما،
बेशक मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया। अर्दा युर्दे इरदाअन, बाबे इफाल से दूध पिलाना। इन्नी कद अर्दा, तो बाबे इफाल कद अर्दातुकुमा, बेशक मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। फातईतुन नबिया, वो कहते हैं उकबा बिन हारिस या फिर उबैद। मैं आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फ़कुल, तो मैंने कहा तज़व्वज तो फुलान नाता बिनता फुलान। ये बात समझ लें जी, ये फुलाना जो है ना, ये गैर मुनसरिफ है। फुलाना गैर मुनसरिफ पढ़ा जाएगा। मर्द के लिए लफ्ज़ फुलान इस्तेमाल करते हैं, यानी किनाया होता है जब किसी शख्स का नाम याद ना हो या नाम जिक्र करना मकसूद ना हो, तो वहां पर फिर मर्द के लिए फुलान बिन फुलां कह देते हैं और औरत के लिए फुलाना कहते हैं, यानी फुलान उनकी मुअन्नस। तो ये गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता है। ये क्या है? गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता है, क्योंकि एक तो ये अल्लाह आपका भले करे ताए तनीस है, और दूसरा ये अलम के हुक्म में है कि यानी उसके नाम की जगह पर फुलान बोला जा रहा है या फुलाना बोला जा रहा है। तजव्वज तो फुलान नाता बिनता फुलानिन, मैंने फुलाना बिनते फुलान यानी फुलाना बिनते फुलान से शादी की। फजाअत नमराअतुन सऊदाउ, फिर हमारे पास आई एक स्या रंग की औरत। फ़क़ालत, उसने कहा इन्नी कद अर्दाअतुकुमा, बेशक मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। वही काज़िबतुन, और वो शख्स कह रहा है या रसूल अल्लाह, वो झूठ बोल रही है, मैं उसकी बात पे कैसे यकीन कर लूं? मेरे माँ बाप, उस लड़की के माँ बाप, हमारा खानदान, किसी को भी इस बात का पता नहीं, किसी ने भी ये गवाही नहीं दी। और वो औरत आगे, अकेली औरत आगे कह रही है हमारी शादी के बाद, यानी हमारे दोनों के खानदान हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, उसके माँ बाप हैं, और ना उनके यहाँ इस बात का किसी को पता है, ना हमारे खानदान में किसी को पता है। अच्छा, अब हम बड़े हो गए, जवान हो गए, हमारी शादी हो गई, वो मेरे निकाह में आ गई, हाक मार दिया, शादी कर ली, तो वो औरत आके कह रही है कि भाई मैं तो तुम दोनों तो रज़ाई बहन भाई हो, मैंने तुम दोनों को दूध पिला रखा है। तो वो कह रहे हैं या रसूलल्लाह, वो झूठ बोलने वाली है, उसकी बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे। तो वही काज़िबतुन, वो झूठी है। काला, रावी कहते हैं, सहाबी कहते हैं, फ़ा अरादा अन्नी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अपना चेहरा फेर लिया। काला फ़ातई तो हूँ मिन क़िबल वजह ही, मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरा, तो मैं आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिन क़िबल वजह ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के सामने से, यानी जिस तरफ चेहरा फेरा ना, तो मैं दूसरी तरफ आ गया जिधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेरा था। फ़अरद अन्नी बिवजह ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुझसे दूसरी दफ़ा भी फेर लिया, यानी मेरी बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एराज किया, चेहरा फेर लिया। फ़कुल, तो मैंने कहा इन्नहा काज़िबतुन या रसूलल्लाह, वो झूठ बोल रही है, झूठी है। काला, तो आपने फरमाया, इसको कहते हैं एहतियात, शुबा से बचना, शुबा से बचना। आपने फरमाया वह कैफा बेहा, कैसे तू उस औरत के साथ निकाह करेगा, शादी करेगा। कैफा तस्कुनु बेहा, या जो भी इबारत महजूफ हो, कि कैसे तू उस औरत, उस लड़की के साथ जिसके साथ तेरी शादी हुई है, कैसे तू उसके साथ गुजर बसर करेगा, कैसे तू उसके साथ मियाँ बीवी वाले मामलात करेगा। वक़द ज़ाअमत, मुअन्नस पढ़ना है इसको, वक़द ज़ाअमत, जबकि उस औरत ने ये ख्याल किया है, अन्नहा कद अर्दाअतकुमा, कि बेशक उसने तुम दोनों को दूध पिलाया है। अब ये बात जब कही जा चुकी है, उस औरत ने ये बात कह दी है, अब उसके कहने के बाद अब कैसे तू उसको अपने निकाह में रख सकता है? शुबा पैदा हो गया। वो औरत सच्ची भी हो सकती है, तू कह रहा है वो झूठी, तो हो सकता है सच्ची हो। सवाल यह है कि भाई घर वालों में से किसी ने याद ना रखा हो, तो ऐसे बहुत सारे वाकयात पेश आ जाते हैं कि भाई एक बच्चा कोई किसी औरत जो है वो दूसरी औरत के पास छोड़कर गई, ठीक है, और या उनकी कोई खादिमा थी या उनकी कोई लोंडी थी, और वो दोनों की देख रेख कर रही थी, किसी सफ़र में चले गए, कोई हज पे चले गए, उम्रे पे चले गए, और इसी तरह वहाँ पर जिसको कहते हैं कूच करने का बहुत होता है, एक जगह पर पानी या कहत पड़ जाता तो वहाँ से दूसरी जगह पे चले जाते। आप सफ़र में हैं, एक जगह पे हैं, माँ कहीं दूर गई है, काम काज के लिए गई है, तो ये खादिमा जो है वो दोनों बच्चों के पास थी, तो अब दोनों को उसने दूध पिला दिया।
ایک بچے کو بھوک لگی، دودھ پلا دیا، دوسرے بچے کو دودھ. اب اس کے بارے میں نہ والدین کو، لڑکی کے والدین کو معلوم ہے، نہ لڑکے کے والدین کو معلوم ہے. تو ایسا ہونا ممکن ہے، یہ کوئی بعید از عقل بات نہیں ہے کہ بھئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہو سکتا ہے. ہاں، جب والدین نے خود اپنے بچے یا اپنی بچی کو کسی کے دودھ پلانے کے لیے دائی اور مرضیہ کے پاس بھیجا ہو، تو ظاہر ہے پھر تو وہ اس رضاعت کو یاد رکھتے تھے عرب، اور اس چیز کا وہ پورا ریکارڈ رکھتے تھے. لیکن بعض اوقات حادثاتی طور پر ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس میں دودھ پلانے والی کو تو پتہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے ماں باپ کو بھی اس کا پتہ نہ ہو. تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، پہلی دفعہ بھی، دوسری دفعہ بھی چہرہ پھیر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَيْفَ بِهَا، کیسے تو اس کے ساتھ رہے گا، یعنی اس لڑکی کے ساتھ، اور کیسے تو اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھے گا. فقد زعمت، جب کہ اس عورت نے یہ گمان کیا ہے، انہا قد ارضعتکما، کہ بے شک اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. دعہا عنکا، اس عورت کو جس سے تو نے شادی کی ہے اس کو الگ کر دے. انہا، اپنے سے چھوڑ دے، اس کو علیحدگی کر لے. وفی الباب عن ابن عمر حدیث عقبۃ بن الحارث حدیث حسن صحیح. وقد روا غیر واحد هذا الحدیث عن ابن ابی ملیکۃ عن عقبۃ بن الحارث ولم یذکروا فیہ عن عبید اللہ ابن ابی مریم. اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا عبید بن ابی مریم کا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ولم یذکروا فیہ دعہا عنکا، اور یہ بھی انہوں نے کئی راویوں نے ذکر نہیں کیا. والعمل على هذا الحدیث عند بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، اس حدیث پر بعض علماء کا صحابہ میں سے اور غیر صحابہ میں سے عمل ہے. اجازو شہادت المرأۃ الواحدۃ فی الرضاع، انہوں نے جائز قرار دیا ہے رضاعت کے بارے میں ایک عورت کی گواہی کو. وقال ابن عباس ان تجوز شہادت امرأۃ واحدۃ، ایک عورت کی گواہی جائز ہے فی الرضاع، رضاعت کے بارے میں. ویؤخذ یمینھا، اور دوسری گواہی کے لیے اس کی قسم لی جائے گی. ہاں، یہ بھی سنت سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، میں آگے وضاحت کرتا ہوں. وابی یقول احمد و اسحاق، و اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق. وقد قال بعض اہل العلم لا تجوز شہادت المرأة الواحدۃ حتى یکون اکثر، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ زیادہ ہوں، یعنی ایک سے زیادہ ہوں. وہو قول الشافعی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. فسمعت الجارود یقول، سمعت وقیعا یقول، امام وکی ابن الجراح کہتے ہیں لا تجوز شہادت امرأۃ واحدۃ فی الحکم ویفارقها فی الورع. اچھا، یہ معنی بھی انہوں نے کیا ہے کہ ایک عورت کی گواہی جو ہے نا، کسی بھی حکم کے اندر، کسی بھی فیصلے میں، چاہے وہ حلال و حرام کا ہو یا لین دین کا ہو، کسی بھی معاملے میں ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے. تو پھر حدیث کا کیا معنی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی چھوڑ دے اس کو، عقبہ بن حارث کو کہا چھوڑ دو. تو اس کا معنی وکی ابن الجراح کہتے ہیں وَيُفَارِقُهَا، وہ شخص اس عورت کو جس سے اس نے نکاح کر لیا تھا، اور ایک عورت آ کے گواہی دے رہی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، اس کو الگ کر دے گا فی الورع، تقوی اور احتیاط کے طور پر. یہ بڑی اچھی بات ہے اور گہری بات ہے، صحیح بات ہے. دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، امام بخاری نے کتاب البیوع کے شروع میں ہی نقل کی ہے، ابتدائی حدیث کے اندر، کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات یوشک ان یقع فی الحرام. تو حلال واضح ہے، ایک چیز ہے حلال، 2 × 2 = 4 کی طرف خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، واضح ہے. بکری کا گوشت مذبوح جو ہے وہ حلال ہے. اب اس میں کوئی حلال و حرام کے درمیان کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کیا آ گیا، شک آ گیا. مثال میں دیتا ہوں، بھئی ہاتھی کا گوشت کھانا، بھی ہاتھی حلال ہے، یہ حرام ہے. تو یہ کوئی مطلب اس کے بارے میں 2 طرح کے اقوال معلوم ہیں، کہ اس کے تو وہ کچلی والے دانت نہیں ہوتے اور وہ کھاتا بھی گھاس ہی ہے. تو بھئی یہ کوئی اس میں شبہ پیدا ہو گیا نا.
अगर उसके बाहर के दांतों को देखा जाए तो वो तो फिर यानी मुशाबहत उसकी होती है जी नाब के साथ, ज़ाहरी मुशाबहत। और अगर उसके देखा जाए खाने पीने को तो वो घास खाने वाले चरिंदों में से है। तो शुबा पैदा हो गया तो भाई छोड़ दो, छोड़ दो भाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल वाज़े और हराम वाज़े, हलाल और हराम के दरमियान कुछ उमूर ऐसे हैं जिसमें शुबा पाया जाता है। तो जो बंदा शुबे वाली चीज़ से बच गया, जिसमें जिसमें हलाल होना भी वाज़े नहीं, हराम होना भी वाज़े नहीं, सिर्फ शुबा पाया जाता है, तो वो बंदा शुबे वाली चीज़ से, शक वाली चीज़ से बच गया, तो उसने अपना इज्जत भी बचा ली, अपना दीन भी बचा लिया। और जो शुबे वाली चीज़ में वाक़ हुआ, करीब है कि वो हराम के अंदर वाक़ हो जाए। ठीक है। तो ये जो इस तरह की हदीस रिवायात होती हैं, ये शुबुहात से बचने के लिए भी होती हैं। कभी एक औरत की गवाही वाकई ही आम हालात के अंदर, जैसा कि मैंने बयान किया, कम अज कम लेन देन किसी भी मामले के अंदर दो अफराद की गवाही मोतबर मानी जाती है, और वो भी दो मर्द हों, और अगर एक मर्द हो तो दो औरतें हों। तो यहाँ पर एक औरत की वजह से, एक मर्द जो आपस में, मर्द औरत जो आपस में अजनबी हैं, कोई दलील ऐसी नहीं है वाजे तौर पर कि उन्होंने एक दूसरे का दूध पिया था, और एक औरत आके गवाही दे रही है। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप उस औरत को कहें कि झूठा है। आपके पास कोई वाकयाती शहादत नहीं है, ऐसा मुमकिन है या नामुमकिन नहीं है। शुबा पैदा हो गया कि हो सकता है इसकी बात सही हो सकता है इस औरत की बात ठीक हो, उसमें 20% का भी चांस हो गया उसके सही होने का, तो ये भी शुबा पैदा हो गया ना। अब ये सारी जिंदगी आपस में एक दूसरे के निकाह में रहेंगे, तो दोनों के जहन के अंदर ये शुबा पैदा हो गया कि कहीं हम आपस में रजाई बहन भाई तो नहीं है, और ये मामला बहुत बड़ा है, ये हलालो हराम का मसला है। ठीक है। और ये तो अल्लाह ताला की किताब के वाजे खिलाफ है, तो लिहाजा शुबा पैदा हो गया। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शुबे से बचते हुए दाहा अन का, कि इसको छोड़ दे। इसकी एक और मिसाल भी मौजूद है, वो सौदा बिनते जमा रदी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, सहीह बुखारी बाब गज़वत फतह मक्का के अंदर ये हदीस मौजूद है, सहीह बुखारी के अंदर। अच्छा, अब्द इब्ने जमा, यानी सैयदा सौदा के वालिद की लोंडी, यानी सैयदा सौदा उम्मुल मोमिनीन, उनके वालिद, ठीक है, जो है ना उनकी लोंडी, यानी जमा की लोंडी। जमा सैयदा सौदा के वालिद थे, तो वो जमा की जो लोंडी थी ना, उसके यानी हाँ एक लड़का पैदा हुआ। तो शायद साद बिन अबी वक्कास थे, वल्लाहु आलम। तो जब मक्का फतह हुआ, तो उतबा बिन अबी वक्कास जो थे साद बिन अबी वक्कास के भाई, तो उन्होंने अपने भाई साद बिन अबी वक्कास को, अगर मैं नाम लेने में साहबा में गलती नहीं कर रहा, तो अगर गलती है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। तो उतबा बिन अबी वक्कास ने अपने भाई साद बिन अबी वक्कास को मरने से पहले ये वसीयत की कि भाई जब ऐसा हो ना, तो वो जो जमा की लोंडी का बेटा है ना, तो वो जमा के सुल्ब से नहीं है, बल्कि वो मेरा बेटा है। यानी उसके साथ उसने बदकारी की थी। तो जब ऐसा हो, तो आप जो है ना वो लड़के को ले लेना, तो वो आप मेरे सुल्ब से है, मेरे नस्ब से है। तो जब मक्का फतह हो गया, तो वो वो जो शख्स था, जिसका ये दावा था कि उसने गुनाह कबीरा किया और उसके नतीजे के अंदर ये बच्चा पैदा हुआ है, जो जमा की के फिराश पर, उसके बिस्तर पर पैदा हुआ है, क्योंकि वो लोंडी जमा की थी, सैयदा सौदा के वालिद की। तो उन्होंने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने, अगर यही नाम है, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है ना मेरा भतीजा है, यानी ये मेरे भाई ने मुझे वसीयत की थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाँ पर अल वालदु लिल फिराश वलिल आहिरिल हजर, आगे शायद हदीस ये तिरमिजी में भी आ जाएगी, कि बच्चा जो है ना वो उसका होगा जिसके बिस्तर पर पैदा होगा। हम जाहिर पर हुक्म लगाएंगे, बच्चा उसका होगा जिसके बिस्तर पर पैदा होगा। वलिल आहिर, और जो बदकार होगा उसको तो पत्थर मिलेंगे। एक उसका माना यह है कि उसको रजम किया जाएगा, और दूसरा यह है कि पत्थर मिलेंगे, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको पत्थर दे दिए जाएंगे, यानी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी झोली में पत्थर डाले जाएंगे। अच्छा, ये हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया।
लेकिन सैयदा सौदा बिनते जमा जो उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया। अब देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया कि वो जमा के बिस्तर पर पैदा हुआ है, तो वो जमा का बेटा है, आपने फैसला ये कर दिया। तो जब जमा का वो बेटा हुआ तो सैयदा सौदा का तो वो भाई हुआ ना, तो सैयदा सौदा का तो उससे पर्दा नहीं है। लेकिन जहां शुबुहात आ जाएं, तो फिर शुबा से बचने के लिए एहतियात वाला कौल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा सौदा से कहा, इहताजेबी मिन हो। ये जो अब्द इब्ने जमा है ना, जिस लड़के का ये मसला था, आपने सैयदा सौदा से कहा कि इस लड़के से तू पर्दा करना, इसको यकीनी तौर पर अपना भाई समझकर यानी इसको अपने लिए महरम ना समझना, इहताजेबी मिन हो, ए सौदा आप इससे पर्दा करना। क्यों? आगे हदीस है, सही बुखारी के लफ्ज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस लड़के की जाहिरी मुशाबहत देखी थी उस उतबा बिन नबी वक्कास के साथ। बात समझे हैं कि नहीं? कोई नहीं जी समझे? जी हाँ, तो ये शरीयत का एक कायदा है कि जहां पर कोई शुबह आ जाए और मसला हलालो हराम का हो, तो और यकीन आपके पास कोई ना हो, यानी दूध पिया या नहीं पिया, ये यकीन किसी के पास नहीं है, ना लड़के के वालिदैन के पास, ना लड़की के वालिदैन के पास, ना लड़के के पास इसकी को गवाही है, ना लड़की के पास। और दूसरी तरफ से इस औरत ने आके गवाही दे के एक शुबा पैदा कर दिया। तो अब शुबे से बचने के लिए क्या किया जाएगा कि इनके दरमियान जुदाई करवा दी जाए। तो इमाम वकी इब्नुल जर्राह ने यानी बंदे के जहन में ये पैदा होता है ना कि भाई एक हदीस जब मौजूद है तो फुकाहा इसके मुखालिफ क्यों फतवा दे रहे हैं। इमाम शाफी कह रहे हैं कि भाई एक औरत की गवाही काफ़ी नहीं है, इमाम वकी कह रहे हैं औरत की गवाही काफ़ी नहीं, इमाम मालिक कह रहे हैं कि औरत की गवाही काफ़ी नहीं, और इसी तरह दूसरे मुहद्दिसीन भी, फुकाहा भी। तो बात यह है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आम कायदा ये है कि गवाही मोतबर दो अफराद की होती है, दो मर्दों की या एक मर्द और दो औरतों की। एक औरत की गवाही काफ़ी नहीं है, इससे तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो खलत मलत हो जाएंगे, मामलात के अंदर मुश्किल आ जाएगी। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद के अंदर दो अफराद की गवाही का जिक्र किया है, वही गवाही मोतबर होगी। तो फिर क्या वो इस हदीस को नेगेट कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुदाई करवाई, वो शुबा की वजह से करवाई, शुबे को ख़त्म करने के लिए। इस बात का वो फुकहा इनकार नहीं कर रहे, यानी हदीस का भी इनकार नहीं कर रहे, उकबा बिन हारिस के उसकी बीवी के साथ जुदाई का भी इनकार नहीं कर रहे, सिर्फ वो उन हदीस से ये अल्फाज अखज कर रहे हैं। और ये अल्लाह आपका भला करे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी ये मसला साबित होता है ना। इमाम शाफई ने या इमाम वकी ने जो मसला उठाया है, ये हदीस से भी साबित होता है। ये इन अल्फाज पे गौर करें। वो शख्स आया, एक दफ़ा बात की, रसूलुल्लाह ने चेहरा फेर लिया, दूसरी दफ़ा बात की, आप सब ने चेहरा फेर लिया, फिर उसने कहा या रसूलुल्लाह वो झूठी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इससे बात मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुबे को ख़त्म किया है। आपने फरमाया फ़कैफ़ बिहा, अब तू कैसे उसके साथ रहेगा, यानी शुबा पैदा हो गया ना। आपने फरमाया फ़कैफ़ बिहा, तू कैसे उसके साथ रहेगा। वक़द ज़ामत, जबकि वो औरत गुमान कर रही है कि अन्नाहा कद अर्ज़ात कुमा, कि वो तुम्हें दूध पिला चुकी है। अब उसकी बात को कैसे नेगेट करो, किस किस को समझाते रहोगे, किस किस को ऐलान करते रहोगे, और क्या गवाहियां लोगे, और क्या तहकीक करोगे, क्या रिसर्च करोगे। अब ये बात कही जा चुकी है, और यकीन आपके पास भी नहीं है, यकीन किसी के पास भी नहीं है, और एक शुबा पैदा हो गया उस औरत की गवाही की वजह से। लिहाजा शुबे को ख़त्म करो, यकीन पर वापस आ जाओ। अल हलाल बैयिनुन वल हराम बैयिनुन, तो हलाल हराम बैयन है, और जो शुबहात हैं तो वो सही बुखारी की हदीस को साथ शामिल करके आम कायदा के शुबहात से बचने का शरीयत ने हुक्म दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुबे को ख़त्म किया है। ठीक है। कायदा आम वही रहेगा कि दो मर्दों की गवाही या फिर एक मर्द और दो औरतों की गवाही हो, आम मामलात के अंदर तो वो काबिल कबूल होगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जी एक सवाल है, जी। या आखिर में कर दूं? नहीं, अगर हदीस के सबक के मुतालिक है तो अभी कर सकते हैं। उस्ताद अगर जी, वो ये ना कि ये जो वकैफ बिहा, हम्म। यानी तो मसला हम इस्लाम के अंदर अगर मसलन किसी के खिलाफ अगर कोई जिना का तोहमत लगा दे, तो अगर वो शक करे तो 80 कोड़े इस तरह, तो इस मसले के अंदर क्यों यहाँ पर अगर शक है तो अच्छा छोड़ने पर उसको हाँ मजबूर कर दिया है? हाँ, वो बहुत अच्छा सवाल है। देखें जी, ये एक देखें, जिना की तोहमत तो किसी बंदे को मुजरिम करार देना होता है ना, यानी उसकी इज्जत पर भी हमला है और उसके किरदार पर भी हमला है और उसके ऊपर
حد یعنی اس پر حد لگانے کا بھی تقاضا ہے، تو اس شخص کو سزا بھی اس کی بنیاد پر دنیا میں ملے گی، چاہے 100 کوڑے ملیں۔ تو وہاں پر پھر 4 بندوں کی گواہی ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر عزت کا تحفظ، عصمت کا تحفظ مقصود ہے۔ تو اس لیے وہاں پر ایک بندہ گواہی دے، 2 دیں، 3 دیں، تینوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو، تب بھی ان تینوں کے تین کو کوڑے، 80 80 کوڑے مارے جائیں گے، جب تک کہ 4 گواہ نہیں، کیونکہ مسئلہ جو ہے لوگوں کی عزتوں کا ہے، لوگوں کے وقار کا ہے، لوگوں کی عصمت کا ہے۔ اگر شریعت اتنا سخت حکم نہ دیتی تو پھر لوگ عزتوں کو حلال کر لیتے، جس کا دل کرتا منہ اٹھا کے کہتا کہ بھائی فلاں عورت ایسی اور فلاں مرد ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دروازہ بند کیا ہے، مطلب اسلام کے مطابق۔ ویسے تو ہم اتنے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی بندہ منہ اٹھا کے کسی بھی عورت یا مرد کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن اسلام کے اخلاقیات کے مطابق کسی بندے کی جرت نہیں ہے دین اسلام کے اندر کہ کسی بھی عورت یا مرد کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ وہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اور یہ تاریخ اسلام کے اندر ایک واقعہ بھی ایسا ثابت نہیں ہوا، کسی کے علم میں ہو تو لائے۔ ایک واقعہ بھی تاریخ اسلام میں رسول اللہ کے زمانے میں سورہ نور اترنے کے بعد بھی خلفائے راشدین میرے علم کے مطابق کم از کم نہیں ہے۔ میں اپنے علم کے نقصان کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، ایک بھی واقعہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں 4 بندوں نے عینی شہادت دی ہو کہ فلاں مرد اور فلاں عورت نے ایسا کیا اور ان کو ان بنیاد پر رجم یا کوڑے لگائے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح عزتوں کا حفاظت کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی مجرم کو سزا ہونا اتنا بڑا مقصود نہیں ہے جتنا لوگوں کی عزتوں کا تحفظ مقصود ہے۔ اور جبکہ یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی شبہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ کوئی الزام نہیں لگا رہی، کوئی تہمت نہیں لگا رہی، کوئی ان کی عزت کو، بلکہ ایک طرح سے اگر سمجھا جائے تو وہ تو ان کی خیر خواہی کر رہی ہے۔ اگر وہ عورت سچی ہے اور سچی گواہی دے رہی ہے اور اس کو جھوٹ بولنے کے اندر کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس کو کون سا کوئی مالی فائدہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو سرکمسٹینشل ایویڈینس بھی یہ کہتا ہے کہ وہ اس عورت کو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، مطلب ان کے آپس میں جدائی کروا کے اس کو کیا فائدہ ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ وہ اپنے تئیں ان دونوں افراد کی خیر خواہی کر رہی ہے کہ بھی اسلام کے اندر رضائی بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، اور میرے پاس ایک علم موجود ہے، ایک شہادت موجود ہے، تو میں ان کی خیر خواہی کیوں نہ کروں کہ ان کو بتا دوں کہ بھئی آپ کا نکاح ٹھیک نہیں ہے، میں نے اب دونوں کو دودھ پلایا۔ یعنی اس اینگل سے دیکھیں تو اس عورت نے خیر خواہی کی ہے، اور دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی گواہی یا زیادہ افراد کی گواہی کیوں نہیں مانگی؟ بھائی شبہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے کہ بھئی اس عورت کو یہ گواہی دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جدائی کروانے میں اس کا نہ کوئی مالی فائدہ ہے، نہ دنیوی فائدہ ہے، نہ کوئی حسد اس کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے خاندان اور قبیلے کی عورت تو لگتی نہیں، سودا سے یہی لگتا ہے کوئی لونڈی ہوگی، تو اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی جدائی کروانے میں، وہ تو خیرخواہی اس کی معلوم ہوتی ہے۔ تو اب اس میں زیادہ تحقیق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی کیلی عورت کی گواہی میں نہیں مانتا، جاؤ یہ ان کا نکاح صحیح ہے، تو یہ ظاہر کے مطابق اسی طرح ہوتا، لیکن اس میں ایک شبہ تو پیدا ہو گیا نا، اکیلی عورت بھی سچ تو بول سکتی ہے نا، تو لہٰذا وہ شبہ پیدا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہات سے بچ جاؤ۔ تو یہ حلال و حرام میں شبہ کا مسئلہ تھا، تو ان کا اور آپس میں وہ جو زنا کے اندر 4 بندوں کی گواہی ہے اس میں، یا اسی طرح 2 بندوں کا حق ہے، یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ سونا میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، اور ایک بندے کے وہ قبضے میں ہے، وہ اس آباء و اجداد سے اس کو استعمال کر رہا ہے 10 20 85 سال سے، اور ایک بندہ آگے کہتا ہے بھئی یہ گھر تو میرا ہے، یہ تو میرے دادے نے خریدا تھا، اور وہ کاغذ اور فلاں یہ وہ، لیکن وہ رجسٹری نہیں ہو سکی۔ اب وہ آ کے ایک دعویٰ کر رہا ہے، دوسرے سے اس کا مال مانگ رہا ہے، دوسرے کو نقصان دے رہا ہے، اب وہ آ کے اکیلی گواہی لے کے آئے گا تو نہیں مانی جائے گی، وہ 2 بندے کم از کم عادل گواہی دیں گے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ ایک بندے کا حق لے کے دوسرے بندے کو دینا ہے، ایک کو فائدہ دینا ہے، دوسرے کو نقصان دینا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں شبے کا مسئلہ ہے، خیر خواہی کا مسئلہ ہے، اور نکاح میں حرمت کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر زیادہ جو میلان ہے وہ اس عورت کی گواہی کو قبول کرنے کی طرف ہوگا، تاکہ کہیں شبے کی وجہ سے ایسے مرد و عورت کا نکاح نہ ہو جائے جن کا نکاح شریعت کے اندر حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کو وہ بھی دی ہے، وہ اسی لیے آپ کو مثال دی ہے سیدہ زمعہ کے والد، سیدہ سودا بنت زمعہ کے والد
زمعہ کی لونڈی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور ایک شخص نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ بھئی یہ میرا لڑکا ہے، اور جب تم جاؤ تو اس کو لے لینا، یہ تمہارا جو ہے نا بھتیجا ہے۔ تو انہوں نے دعویٰ بھی دائر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی الولد للفراش وللآخر الاجر۔ تو عام قاعدہ یہ ہے کہ بھئی جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکا بچہ اسی کا ہوگا، لیکن شبہ پیدا ہو گیا، وہ جو ظاہری شکل و صورت اس کی دیکھی تو وہ اسی بندے کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی جو کہ مر گیا تھا، اور وہ صحابی کا بھائی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدہ سودا سے کہا کہ اس کو اپنا بھائی نہ سمجھنا، احتجبی من ہو، اس سے پردہ کرنا۔ اب پردے کا حکم کیوں دیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کا فیصلہ ہی سیدہ سودا کے والد کے حق میں کر چکے ہیں، تو پھر تو وہ حقیقت کے اندر، شریعت کے اندر، قانون کی نظر میں تو وہ سیدہ سودا کا بھائی ہی لگا، اور بات بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن جو شبہ پیدا ہوا، اس شبے کی وجہ سے کہا کہ اس سے پردہ کرنا، کیونکہ ایک بندہ دعویٰ کر چکا ہے، اور جو واقعاتی شہادت بھی ہے، جو اس لڑکے کی شکل و صورت ہے، وہ بھی اس عتبہ بن نبی وقاص کے ساتھ ہی مشابہت رکھتی ہے۔ جی سمجھ گئے ہیں جی بات؟ ہاں؟ جی کون اس سے اصول فقہ حاصل ہوتے ہیں جی، یہ جو اس طرح کی حدیث پڑھتے ہیں نا، ان سے اصول فقہ حاصل ہوتے ہیں جی۔ روحان شیخ صاحب ایک بات تو یہ دو پوچھی تھی کہ آپ نے فلانتن کا بتایا تھا، فلانتن کے وہ ہے غیر منصرف، تو فلانن تو نہیں ہے نا غیر منصرف؟ ہاں نہیں، وہ غیر منصرف نہیں، ہاں وہ تو رجل کی اچھا طرح ہے نا۔ دوسری بات، ہم، جی اچھا دوسری بات یہ کہ یہ چیز ایک مطلب وہ بھی ایک رائے ہے جو مجھے پتہ چلی تھی، تو میں نے کہا کہ میں اس کا اس طرح سے ریلیٹڈ ہے کہ جو رضائی معاملات ہیں اور جو پیدائش کے معاملات ہیں اس میں ایک عورت کی گواہی دی کچھ فقہا نے کہا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ ہم، تو یہ ایک بات جو تھی کہ کتنا وہ ہے، لیکن میں نے کہا میں ذکر کر دوں گا۔ ہم۔ ہاں یعنی یہ بات ایسے ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی یقینی شہادت موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر اب ہم اسی چیز کو لے لیتے ہیں کہ بھئی آج کی تاریخ میں ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اور کوئی عورت آ کے گواہی دیتی تھی کہ میں نے دودھ پلایا ہے۔ وہ عورت کہاں سے آئی ہے؟ کہتی سندھ سے آئی ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو یہ لڑکا لڑکی کہاں کے ہیں؟ بھئی اسلام آباد کے ہیں۔ اچھا جی، وہ آپ کبھی اسلام آباد گئے؟ نہیں گئے۔ یہ کبھی فیملی سوری سندھ گئی؟ نہیں گئی۔ آپ کبھی ادھر آئی ہو؟ نہیں آئی۔ تو یا بندہ جو ہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہے، اور پاکستان سے ایک خاتون جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے۔ تو دیکھیں واقعاتی شہادت کو بھی دیکھیں گے نا، تو اس کو کلی قاعدے کے طور پر نہیں لیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے، 1% بھی، 0.1% بھی اس کا امکان نہیں ہے کہ یہ عورت کبھی اس لڑکے یا لڑکی کو اس نے دودھ پلایا ہو، دونوں کو پلایا ہو، یا انہوں نے رضاعت کے لیے کبھی دیا ہو، یا اس طرح کا دونوں کا علاقہ، واقعہ، حالات، واقعات ایک نہیں ہے، تو پھر ایسا جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہ کوئی مطلق قاعدہ نہیں ہوگا، اس میں واقعات دیکھے جائیں گے۔ ہاں عام حالات میں جب آپ کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے، کوئی بچہ کسی ہاسپٹل کی نرسری کے اندر ایڈمٹ رہا، دیکھیں اب آج کے حالات میں یہ چیز ہو سکتی ہے، ایک بچہ، ایک بچی کسی ہاسپٹل کی نرسری کے اندر ہے، وہاں پر ایک نرس تھی جو کہ ایک ماں تھی، اور اس کے بھی اپنا بچہ تھا، اور وہ اپنے بچے کو وہیں پہ پرورش کر رہی تھی اور ساتھ ڈیوٹی بھی دے رہی تھی، اور یہ بچے نرسری کے اندر تھے، اور چونکہ میری بیٹی بھی نرسری میں رہی ہے، تو نرسری میں وہ کسی کو عام طور پہ جانے نہیں دیتے، وہاں پر وہ نرسری خیال رکھتی ہیں، تو بس ضرورت کے لیے کبھی بلا لیتے ہیں، تو باقی باہر ہی رہتے ہیں۔ تو اب نرسری کے اندر وہ تھی، تو بچہ رویا، تو اس نرس نے جیسے اپنے بچے کو دودھ پلایا، تو اس نے یعنی ایک ممتا اس کی جاگی، تو اس نے اس بچے کو بھی دودھ پلا دیا، اس بچی کو بھی دودھ پلا دیا، تو وہ 4-5 دن بچے ایک نرسری کے اندر رہے۔ اب وہ لے کر چلے گئے، اور اس عورت کو کوئی ایسا پتہ نہیں تھا کہ بھئی کوئی رضاعت کے احکام ہوتے ہیں، حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ اس نے تو بس ایسے ہی ایک مصلحت اور خیر خواہی کے تحت، جیسے اس کا بچہ رویا تو دوسرا بچہ بھی رویا، اس کو ترس آیا اور اس کے پاس دودھ تھا، اس نے اس بچے بچی کو بھی دودھ پلا دی، وہ لے کر چلے گئے۔ ایک آیا تھا گجرانوالہ سے، دوسرا آیا تھا لاہور سے۔ تو بعد میں جب ایسا کوئی ریکٹ وغیرہ ظاہر ہے لکھا ہوتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں،
ٹھیک ہے، یہ واقعہ کوئی 1 کروڑ واقعات میں شاید ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایسا ممکن ہے، امکان ہے آج بھی زمانے میں۔ تو اب ایسی کوئی عورت آ کے کہتی ہے کہ بھائی جو ہے نا، بعد میں وہ کہتی اس کے دل میں ایک چیز آتی ہے کہ یار اس بچی کو میں نے دودھ پلایا تھا، تو وہ آ کے گواہی دیتی ہے، تو جب اس کے لڑکے کے والدین، لڑکی کے والدین کے پاس کوئی یقینی شہادت نہیں ہے، نرسری کے اندر وہ خاتون موجود تھی، اس نے دودھ پلایا اور وہ گواہی دے رہی ہے، اور اس میں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، تو بہرحال اس کو کنسیڈر کیا جائے گا شبے کے طور پر۔ یہ مثال اس چیز کی دی ہے کہ بھئی آج کے دور میں بھی ایسا امکان ہے، چاہے آپ 1 کروڑ واقعات میں ایک واقعہ لے لیں۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ جی جی ڈاکٹر مزمل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر، کو وعلیکم تین السلام۔ چار مرتبہ ہاتھ کھڑا کیا، شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تو پھر میں نے وہ نیچے کر لیا تھا۔ اچھا۔ اچھا، ایک تو شروع میں وہ جو حضرت عائشہ والی حدیث ہے، اس سے ایک چیز تو مجھے یہ ملی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بکری شکری کھا گئی جو بھی ہے، تو قرآن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں تھا، تو اس کا مطلب ہے مصحف میں لکھا ہوا تھا۔ ہاں یہاں سے یہ تو ثابت ہو گیا نا ہاں کہ بھئی کوئی کتاب تو تھی نا جس کو ہاں جی کھایا بکری نے۔ ہاں جی ایک بات۔ دوسرا، یہ جو آپ نے رضاعت کے حوالے سے بات کی ہے، 5 مرتبہ پلانے سے، تو ابھی جو آپ نے مثال دی ہے اس میں بھی جو میں، یا تو میں غلط سمجھ رہا ہوں، یا اگر ہو تو آپ تصحیح کر دیجیے گا، اس میں تو 1 مرتبہ ہی وہ نرس نے پلایا ہوگا۔ پھر رضاعت کبیر میں بھی لاسٹ ٹائم آپ نے ڈسکشن کی تھی، کچھ لوگ ہم عائشہ پر مان تان کرتے ہیں، استغفر اللہ، رضاعت کبیر کے حوالے سے بھی پھر آپ نے ایک مثال بھی دی تھی کہ رضاعت کبیر میں یہ تھوڑی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اس کو ٹچ کرے اور وہ پیے، ہوں۔ اس کو پلایا جا سکتا ہے، تو اس میں بھی 5 مرتبہ پلانا پڑے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سرکمسٹینشل ایویڈنسز کی بات کی تھی، کہ اس میں اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر آج کے دور میں ڈی این اے سے ایک چیز ثابت ہو جائے تو وہ اس کو ہم ہاں کس کے ایکوالائز کریں گے؟ ایک مرد کے، 2 مرد کے، ایک عورت کے، کیا؟ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، دیکھیں آپ کے پہلے سوال کا جواب تو وہ تو جیسے آپ نے سمجھا اسی طرح ہے، وہ جو مصحف میں یعنی لکھا ہوا قرآن مجید موجود تھا، تو وہ تو اس پر، تو وہ تو آپ کی طرف سے ایک ظاہر ہے فائدے کی بات تھی، اس میں کوئی سوال نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 5 رضاعات کی جو بات ہے اور رضاعت کبیر کی، یہ سسٹر نے بھی سوال کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ بھئی عام جو روایات آتی ہیں، یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اس میں مطلق رضاعت کا حکم ہے کہ بھئی دودھ جس نے پلایا دودھ پلا دو، اور جو تمہیں دودھ پلانے والی مائیں ہیں یا جو تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں تو وہ تم پر حرام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی یا رضاعت کی تعداد مینشن نہیں کی۔ قرآن جو حدیث میں آتا ہے فلاں بچے کو دودھ پلایا، یا سالم ابی حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے کا حکم دیا، تو ظاہر ہے اس میں رضاعت کا حکم، رضاعت کی تعداد نہیں ہوگی، اس روایت میں بھی رضاعت کی تعداد نہیں ہے۔ تو یہ پھر رضاعت کی تعداد ہر واقعے کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے، رضاعت کی تعداد کے لیے وہ 5 رضاعت والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث ہے، تو وہ چاہے اس نرس کا معاملہ ہو جو میں نے ایک مثال دی، یا اس عورت کا معاملہ ہو جو یہ سیاہ رنگ کی عورت آئی اور اس نے گواہی دی، یا سالم ابی حذیفہ کا، وہ جو 5 رضاعت کا شریعت میں ایک حدیث ثابت ہو چکی ہے، ہر واقعے پر ہم اس کو منطبق کر دیں گے۔ اگر وہ نرس نے بھی کوئی ایک دفعہ دودھ پلایا ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں لا تحرم المسۃ ولا المسطان، اور 5 رضاعت کو ساتھ شامل کر کے کہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ نرس وغیرہ کا جو واقعہ بیان کیا اس میں بھی ہم اس رضاعت کو شریعت میں معتبر ثابت نہیں مانیں گے، اور اس کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ موقف ہے۔ اگلا آپ کا سوال کیا ہے جی؟ ہاں، واقعاتی شہادت کے بارے میں، ڈی این اے کے بارے میں یہ بات یاد رکھ لیں، ڈی این اے شہادت نہیں ہے۔ ڈی این اے ایک جس کو کہتے ہیں نا ہیلپنگ ایویڈینس، اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس ایک گواہی موجود ہے، ایک بندہ گواہی دے رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے، آپ کے پاس دوسری گواہی نہیں ہے، اور پھر کیا کریں گے بھائی، اس کیس کو ڈسمس کر دیں؟ نہیں، آج جب جدید تحقیق ہو چکی ہے آپ ڈی این اے سے اس چیز کو معلوم کر سکتے ہیں، جس میں ڈی این اے معتبر مانا جاتا ہے، تو ڈی این اے کو سیکنڈری ایویڈنس کے طور پر عدالتوں کے اندر قبول کیا جائے گا۔ اس کو آپ یعنی اولی حیثیت، اولی حیثیت نہیں دے سکتے، کہ ایک بندے کے پاس کوئی گواہی دنیا جہان کی موجود نہیں ہے،
اور معاملہ بھی ایسا ہے جو ایک بندے سے حق لینے کا، ایک بندے سے حق دینے کا، یا کسی کو قاتل ثابت کرنے کا، یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرنے کا، تو پھر آپ صرف ڈی این اے کی وجہ سے نہ، مطلب اس وجہ سے، تو پھر میں آپ سے یعنی اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا. اب کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی پر تہمت لگاتا ہے بدکاری کی، اور کوئی اس کے پاس ایک بھی گواہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے ڈی این اے کروا لیتے ہیں، وہ کہتا ہے ڈی این اے کروا لیتے ہیں. وہ ڈی این اے کروا کے ڈی این اے ٹیسٹ میں یہ آتا ہے ظاہر ہے کہ بھائی اس عورت اور مرد کا آپس میں ملاپ ہوا ہے، تو کیا ان کو رجم کر دیا جائے گا؟ نہیں. رجم اتنی بڑی سزا اور اتنی بڑی حد ہے کہ اس کے لیے چار گواہ موجود ہونے چاہیے. ڈی این اے تحقیقات کے لیے فائدہ دے سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندے کے اوپر قتل کا شبہ ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، اور آلہ قتل نہیں ملا، فلاں نہیں ملا، پھر آپ نے ڈی این اے کر لیا. ڈی این اے کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی شبہ اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس بندے کا کوئی نہ کوئی تعلق موجود ہے. پھر آپ اس سے مزید ڈی این اے آپ کی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھائے گا. آپ کہیں گے کہ بھائی آپ پر شبہ جا رہا ہے، اور بھی ڈی این اے ٹیسٹ کیے ہیں، سب بار بار اسی کا میچ ہو رہا ہے. آپ اس سے اقرار کروانے کی کوشش کریں گے، یعنی ڈی این اے آپ کو ایک راہ دکھائے گا. لیکن صرف ڈی این اے کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو پھٹے چڑھا دیں، ایسا نہیں ہوگا واللہ عالم جو ہم سمجھتے ہیں. نہ ہی ڈی این اے کی بنیاد پر آپ کسی بندے کو رجم کر دیں گے یا 100 کوڑے مار دیں گے. اچھا، تو یہ مسئلہ ہے. ڈی این اے ایک ہیلپنگ ایویڈنس ہے، ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے، اس کی بنیاد کے اوپر تحقیق کی جا سکتی ہے. اب ڈی این اے کہاں کام دے سکتا ہے؟ ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوا، ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوا، وہ آ کے استغاثہ کرتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب اس کو کہا جائے گا چار گواہ لے کے آ، نہیں تو تجھے رجم کریں گے؟ نہیں. جب وہ استغاثہ کر رہی ہے، جب وہ مظلومہ ہے، تو چاہے ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہ ہو، اس عورت کو 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے کہ تو کسی کے اوپر تہمت لگا رہی ہے، بلکہ وہ تو استغاثہ کر رہی ہے کہ میں مظلوم ہوں، میرے پر ظلم ہوا ہے، لہذا عدالت، ریاست مجھے میرے ظالم سے میرا حق لے کر دے. تو ایسے معاملے کے اندر جب کوئی مثال کے طور پر دو مرد و عورت کا رضامندی کے ساتھ گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک عورت اپنے اوپر ظلم کی شکایت کر رہی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو وہاں پر پھر ڈی این اے کو دیکھا جا سکتا ہے، ڈی این اے وغیرہ لے کر. تو اب عدالت اس معاملے کی تحقیق کر سکتی. یہاں چار گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی. چار گواہوں کی ضرورت ہے جب کسی کے بارے میں کوئی تھرڈ پرسن، ایک مرد و عورت کے بارے میں جو ہے نا اس پر بہتان لگاتا ہے کہ بھئی یہ عورت نے ایسا کیا، یہ مرد نے ایسا کیا. بھئی تو کون ہوتا ہے تیسرے گھر سے یہ کہنے والا؟ چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ، تجھے کیا مصیبت پڑی ہے تو آ کے اس عورت کو سزا دلوانے والا؟ لیکن ایک عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. جس طرح وہ موٹر وے کا واقعہ پیش آیا تھا، سچا تھا یا جھوٹا تھا اس بات کو چھوڑیں، لیکن واقعہ کی مثال دینا مقصد ہے. اب وہ عورت جاتی ہے عدالت کے پاس، تو عدالت یہ نہیں کہے گی بھائی اس عورت کو 80 کوڑے مارو. کیوں؟ کیونکہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے. یہ اسلام کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ وہ استغاثہ لے کر آئی ہے. وہ کسی کے خلاف تہمت لے کے نہیں آئی، وہ استغاثہ لے کے آئی ہے کہ میں مظلومہ ہوں، میرے پر ظلم ہوا ہے. اب یہاں پر عدالت وہ چار گواہوں کی کو نہیں دیکھے گی، نہ چار گواہوں والا قانون دیکھا جائے گا، بلکہ یہاں پر اس مظلومہ کی داد رسی کرنی ہے. یہاں پر ڈی این اے کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے. جن جن لوگوں پر جو سسپیکٹ لوگ ہوں، ان سب لوگوں کے ڈی این اے لے کر اور اس میں مزید جانچ کر کے جس کا ڈی این اے میچ ہو جائے، پھر اس میچ ہونے کے بعد صرف ڈی این اے کی بنیاد پہ آپ اس کو پٹے نہیں چڑھا دیں گے، بلکہ آپ اس سے اقرار کروائیں گے. وہ جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں نا مختلف طریقے سے، اس کو کہتے ہیں اب تو ڈی این اے بھی آ گیا، اب تو یہ بھی آ گیا، وہاں پر تو پایا بھی گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی ہے، یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں، تیرا اس گھر میں جانا بھی معلوم ہو گیا ہے، اور تیرے وہاں پر کچھ آثار بھی ملے ہیں، تیرے کوئی لباس ملا ہے، کپڑے ملے ہیں، کوئی رومال ملا ہے، تیرا وہاں پر موبائل فون ملا ہے. اب یہ سارے سرکمسٹینشل ایویڈنس ہیں. پھر اس بندے سے اقرار کروایا جائے گا. جب وہ اقرار کر لے گا تو یہ جو ڈی این اے ہے، یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے، یہ ہمیں تحقیقات کے اندر ممد و معاون ثابت ہوگا، نہ کہ یہ بنیادی اس قانون شہادت کے مطابق بنیادی شہادت اس کو تسلیم کیا جائے. تو یہ پھر اس سے فائدہ اٹھا کے اس بندے کے اوپر جرم کو ثابت کرنے میں یہ معاون ثابت ہوگا. اس کو معاون دلیل کہا جائے گا، نہ کہ اس کو بنیادی دلیل کہا جائے گا، واللہ عالم جو ہم سمجھتے ہیں. اگر ایسے کہہ لیا جائے نا ڈاکٹر صاحب، شریعت کے احکامات کے اندر نا بہت زیادہ احتیاط ہے. شریعت لوگوں کی جان مال کی تحفظ کے بارے میں بہت ہی زیادہ حساس ہے.
اور خاص طور پہ کسی کی عزت کے بارے میں، خاص طور پہ کسی کی جان لینی ہو، جرم ایسا ہو جس میں کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں، یا کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کو رجم کرنا ہے. ابھی یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ صرف ڈی این اے کی بنیاد پہ بندوں کو پھٹے چڑھانا شروع کر دیں. نہیں بھائی، اس طرح کا کھیل نہیں چلے گا. ہاں، ہم اس کو ایویڈنس مانتے ہیں، یہ تحقیقات کو آگے بڑھانے میں فائدہ دے سکتا ہے، یہ ایک ممد و معاون ہو سکتا ہے یہ، لیکن سیکنڈری ایویڈنس ہوگا، یہ آپ کا بنیادی ایویڈنس نہیں ہوگا. تو آپ دیگر یہ تحقیق آپ کو دیگر تحقیقات تک پہنچائے گی اور آپ کے رستے آسان کرے گی. ٹیکنالوجی آپ کے لیے رستے آسان کرتی ہے، ٹیکنالوجی بنیادی طور پر. ورنہ ہم کیا کہیں گے بھائی، ڈی این اے کے اندر ایرر بھی ہو سکتا ہے، نمبر ایک. ڈی این اے کے اندر ڈنڈی مار سکتا ہے جو لیبارٹری کے اندر بیٹھا ہوا بندہ ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو ڈی این اے ٹیسٹ کر رہا ہے، جو مشین کے اوپر کھڑا ہے، اس بندے نے غلط رپورٹ جاری کر دی. تو یہ بھی تو امکان موجود ہے نا بھائی، پلیٹلیٹس کی غلط رپورٹ جاری ہو جاتی ہے نا. اب اس بحث میں نہیں جانا، ٹھیک ہے. تو نہ ہی میرا مقصد مذاق کرنا تھا. اور بھی کئی طرح کی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے، ان کو کوئی مسئلہ آئے تو یہ جا کے جو ہے نا سک لیو لے کے جا کے جیل نہ کاٹنی پڑے تو ہاسپٹلس کے اندر لیٹ جاتے ہیں جا کے. اور اس کے علاوہ کوئی لوگ فوج میں نوکری کرتا ہے کوئی، تو وہ سک لیو لے کے ایسے ہی جھوٹی، تو یہ ساری رپورٹیں چلتی نہیں ہیں، ڈاکٹر ہی جاری کرتے ہیں، اور کسی کے پیڈ پر ہی جاری ہوتی ہیں. کوئی کسی لیبارٹری سے غلط ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور ٹیسٹ جا کے آگے دے دیے جاتے ہیں. یہ روز دھندا چلتا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف یہاں چلتا ہے، دنیا کے ہر جگہ پہ چلتا ہے. کہیں قیمت زیادہ ہوتی ہے، کہیں کم ہوتی ہے. تو اگر ہم ڈی این اے ٹیسٹ کی وجہ سے لوگوں کو رجم کرنے لگیں، یا لوگوں کو قصاص میں قتل کرنے لگیں، یا لوگوں کے ہاتھ کاٹنے لگیں، تو یہ تو معاملہ کہاں تک رکے گا؟ پھر آپ کو اتنا ہی چاہیے ہوگا کہ آپ کسی کو 20-30 لاکھ روپیہ دیں، جو لیبارٹری کا جو کیا اس کو بولتے ہیں، ڈاکٹر ہے. لیب تو اسسٹنٹ. ہاں، تو آپ اس کو جا کے پیسے دیں اور آپ کو کہیں کہ بھائی اس کو مطلب ایک فیبریکیٹڈ قسم کی رپورٹ بنا دو اور جاری کر دو. تو یہ تو پھر معاملہ رکے گا نہیں. تو جو بندوں کی گواہی ہے، جو ہیومن جس کو کہتے ہیں نا ایویڈنس ہے، اور وٹنس ہے، اس کو آپ ڈی این اے کی وجہ سے، یا جدید تحقیقات کی وجہ سے، سی سی ٹی وی کیمراز کی وجہ سے، یا وہ کیا کہتے ہیں آپ آج کل اس کو، یہ جو وہ 9 مئی کے حوالے سے بندوں کو کس طرح پکڑا تھا، وہ موبائل کی جو، شیخ، جیو فینسنگ ہوتی ہے. میں اس میں ہاں، نا ایک دو چیزیں ایڈ کرنا ایک چاہتا ہوں. منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، صرف 30 سیکنڈ. اب جیو فینسنگ کی وجہ سے وہ بندہ کیا ہوا تھا ادھر، کہ آپ نے کہا بھائی آپ ادھر پائے گئے ہیں. تو یہ نہیں، مطلب اس طرح کالا جس کو کہتے ہیں نا اندھ آنکھیں بند کر کے نہیں چلتا. اس میں بڑی گہرائی ہوتی ہے اور اس میں بڑا تحقیق کرنی ہوتی ہے. لوگوں کی عزت، لوگوں کی مال، لوگوں کا جان، لوگوں کا قتل کرنا، قصاص وغیرہ، یہ بڑے حساس معاملات ہیں. ہم صرف اور صرف سرکمسٹیشل ایویڈنس کی وجہ سے کسی کے اوپر اس طرح کے شدید جرائم ثابت نہیں کر سکتے. ہاں، یہ ہمارے لیے ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں. یہ آخر میں جو لفظ ہے نا، ممد و معاون، یہ ساری بحث کا خلاصہ ہے. جی، آپ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ، ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی 3.5 سال یا 4 سال کے قریب فورینزک سائنٹسٹ رہا ہوں، اور یہ مشہور کیسز، جس میں قصور والا ایک کیس ہے، زینب ریپ مرڈر کیس، ہاں، وہ بھی میں نے سالو کیا، اور اس طرح کے بہت ماشاء سارے اللہ. کیسز سالو کیے. اور ایک مشہور کیس ہے لاہور کا، ہے شاید جوہر ٹاؤن کا. وہاں ایک مسجد میں ایک لاش ملی تھی بچے کی، تو اس کے ساتھ سڈومی ہوئی تھی. ہوں. اس میں ایک قاری تھا وہاں، اس کو پکڑا اور اس کو مارا، اور اس کو اتنا مارا کہ اس نے ایڈمٹ کیا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ اعتراف کر لے، اس نے اعتراف کر لیا. ہاں. اعتراف کیا اس نے، اور اعتراف کرنے کے بعد پولیس میں اس نے کورٹ میں پولیس کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی، پھر کورٹ میں بھی اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہوں. ہاں میں نے کیا ہے. ہوں. پھر کورٹ نے کہا کہ اچھا اس کا پولی گراف کرائیں. پولی گراف ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں جھوٹ پکڑا جاتا ہے. آپ مشین پہ بیٹھتے ہیں، ہم آپ کو ہاں، ہاں، ہاں. کوشچنس کرتے ہیں، وہ آپ کے نروز، اور ہم دل اس کی کو چیک دھڑکن کرتے ہیں. وغیرہ اس طرح کچھ چیزوں کو ہاں، چیز ہم کریں. وہ کرتے ہیں. تو جب پولی گراف ٹیسٹ ہوا تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ غلط مان رہا ہے. اس نے بھی اس پولی گراف میں بھی اس نے کہا میں نے کیا ہے. تو ہوں. اس وقت کا ڈی آئی جی ہم نے بلا لیا کہ بھائی یہ غلط آپ نے کیا ہے. وہ ہاں. کہہ رہا تھا یار یہ کورٹ میں بھی مان گیا ہے، ہمارے سامنے بھی مان گیا ہے، ادھر بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہے. آپ بلا وجہ آ گئے ہیں بیچ میں، ہوں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو اتنا ہائی پروفائل کیس ہو گیا. ہم نے کہا بھائی ہم نے تو رپورٹ یہ دینی ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے.
हम्म। बहरहाल हमने कहा जी आपने अच्छी से इन्वेस्टिगेट नहीं किया उसको। हम्म। तो वो जो लाश है बच्चे की, उसमें से जो सीमन के इस बहस को जो है ना कंक्लूड करते हैं। देखें, बात यह है कि ये सारी बातें इस बात पर दलालत करती हैं कि भाई जो ये मतलब मेडिकल साइंस जहाँ तक पहुँच गई है, टेक्नोलॉजी पहुँच गई है, इसको हम बतौर तामुन के, बतौर मदद के और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बात समझ आती है। अच्छा, इसको मतलब बुनियादी और तन्हा एविडेंस के तौर पर बड़े केसेस में, ऐसे बड़े केसेस जिसमें किसी को रजम करना हो, किसी को कत्ल करना हो, किसी को हाथ काटने हो, इस तरह की चीज़ों में इसको बुनियादी तौर पर शामिल ना किया जाए। चाहे आप ये कहें कि भाई एविडेंस जो है ना ये बिल्कुल 110% होता है, इसमें दीगर चीज़ों को और इकरार को, यानी ये आप एविडेंस पे पहुंच के उसके बाद आप इकरार की तरफ जाएं और दीगर चीज़ों को भी आप देखें, तो फिर जाके वो बात साबित होगी। दूसरी बात यह है कि वो जो औरत का वाकया है, वो वाकया इस तरह है कि भाई वो औरत आ रही थी, तो एक शख्स ने उसको पकड़ा, वो कोई शायद यहूदी था या कोई वल्लाह आलम। तो उसने उसको, और जो है ना औरत चीखी चिल्लाई, तो अंधेरा था और फजर की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में पढ़ते थे। तो वो औरत जो है ना, वो उस बंदे ने ना उसका सर पत्थर में रख के ना उस पत्थर मारा तो कुचल दिया। तो जब शोर पड़ा उस औरत का, तो वो बंदा भाग गया। बंदा भाग गया, ये जो पीछे से नमाज पढ़ने के लिए ये बंदा आ रहा था जिसका कोई उसमें अमल दखल नहीं था, इसने देखा तो ये उस मुजरिम के पीछे भागा इस औरत की नुसरत के लिए। वो उस मुजरिम के पीछे भागा। अब जब पीछे से बंदे और भी इकट्ठे हुए, लोग आए थे, साहबा वगैरह, तो उसने उस औरत जो है ना, लड़की, उसकी रूह बस परवास कर रही थी, तो जब उसे पूछा तो कौन है, तो उसने हाथ के साथ इशारा किया। वो जो बंदा उस मुजरिम का पीछा करने के लिए जा रहा था, तो वही सामने नजर आया, तो उसने इशारा किया कि भाई ये है। तो लोगों ने उसी को मुजरिम पक समझ लिया और फिर उसको लेकर आए और उसको हद लगने लगी। हद किस चीज की लगनी है? हद उसको लगनी है, अल्लाह आपका भला करे, मुहारबत की हद लगनी है। मुहारबत की मतलब जो लोग मतलब दहशत फैलाते हैं, डाका जनी करते हैं और इस तरह ये जो होता है ना रेप, ये भी मुहारबत के अंदर आता है। इसको जिना के अंदर नहीं शामिल किया जाएगा, चार गवाह इसीलिए इसमें शर्त नहीं है। ये मुहारबत के अंदर आता है, यानी ऐसे चीज़ें जो लोगों के अंदर दहशत फैलाएं और ज़बरदस्ती, चाहे लूटा जाए, डाका जनी और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो लोगों ने उसको समझ लिया। अब जब उस बंदे को कत्ल करने लगे थे, यानी उसी को समझ लिया, और वो औरत तो मर गई, उसकी तो वफात हो गई। अब उसी को मुजरिम समझ लिया सब ने, इसी को पकड़ा, उसी को जाते हुए दौड़ते हुए देखा, तो सारे शुकूक व शुबात उसी की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब उसको हद लगने लगी, तो वो शख्स फिर पहाड़ी के पीछे से या बोला, तो उसने कहा कि भाई ये नहीं, मैंने ऐसा किया था। तो बहरहाल उस बंदे की जान बच गई। वो वाकया इस तरह से है। ठीक है। अच्छा जी। वैसे भी ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुबुहात की वजह से हुदूद को छोड़ दो, हुदूद को माफ कर दो। नहीं, हद लगाना एक इतना बड़ा इकदाम है, इतना बड़ा अमल है कि आप शुबे की वजह से या मतलब कमज़ोर दलाइल की बुनियाद के ऊपर आप किसी के ऊपर हद ना लगा दें। यानी वो एक मशहूर सेइंग है ना, कहते हैं कि भले जो है ना वो 10 मुजरिम या 100 मुजरिम छूट जाएं, तो ये तो कानून को गवारा है, लेकिन एक भी मासूम जो है ना उसकी जान नहीं जानी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात किताब और सुन्नत के कवायद के मुताबिक भी बिल्कुल ठीक है। हम्म, अच्छा जी। एक वाकया मेरे जहन में हदीस से आ रहा था। अब देखें ना, कसामा का जो मसला है, कसामा का किताबुल हुदूद में आप पढ़ लेंगे। कसामा का मसला ये है कि भाई एक शख्स मुसलमान, वो यहूदियों की बस्ती में गया, उसका कोई लेन देन था वहां पे। ये सही बुखारी वगैरह मौजूद है। अच्छा, तो बाद में ना उसकी वहां पर लाश मिली उस बस्ती के बाहर। तो अब जो है थे ना मुसलमान, या उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, भाई यही हमारे कातिल हैं, इस बस्ती वाले कातिल हैं। भाई बस्ती में से कौन कातिल है, किसको आप कातिल कहेंगे भाई?
फलां कातिल है, ए कातिल है, बी है, सी है, डी है, जी है, कौन कातिल है? कोई मुअय्यन कातिल नहीं है। और लाश उधर मिली है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि बंदा इन्हीं लोगों ने मारा है, इधर ही आया था, इधर ही उसका कोई कर्ज का लेन देन था, लिहाजा इस बंदे के साथ जो वारदात हुई है वो यहीं पर हुई है। ये वाकयाती शहादत ये बताती है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम कातिल नहीं हैं, वो कहते हैं या रसूलल्लाह यही हमारे कातिल हैं, और वो यहूदी हैं, वो कह रहे हैं हम गवाही देते हैं हम कातिल नहीं है। तो मुसलमान आगे से पता क्या कहते थे? मुसलमान कहते थे या रसूलल्लाह ये झूठे हैं, ये यहूदी झूठ बोलते हैं। तो ये इनकी बात की कैसे एतबार किया जाएगा? तो फिर बहरहाल उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी तरफ से यानी बैतुल माल में से उसकी दियत अदा कर दी। और कसामा हुआ। कसामा क्या है कि भाई उस बस्ती या उस कबीले के 50 बंदू से गवाही ली गई। गवाही ली जाएगी कि भाई आप आके गवाही दें, वो जिसको हमारी पंजाबी के अंदर कहते हैं न्याय देना। सुना हुआ है लफ्ज न्याय? ठीक है। तो वो फिर कसम देना, हलफ देना, न्याय देना, तो पंचायत के अंदर देते हैं। तो वो फिर 50 बंदे गवाही दें या इससे कमो बेश, तो उनमें से ना, तो मेरा ख्याल है शायद काफी बंदों ने गवाही दे दी, उनमें से दो बंदे डर गए। उन्होंने कहा भाई हमारे जिम्मे कितने ऊंट आते हैं? चार, दो मेरे जिम्मे, दो इसके। उन्होंने कहा हम अपनी दियत, अपने हिस्से की दियत देते हैं, हम गवाही नहीं देंगे। भाई हमें पता ही नहीं है किसने कत्ल किया, हम ऐसे गवाही दे दें हम कातिल नहीं है, हमारे कबीले का बंदा कातिल हो? तो अब इस चीज़ से ये मालूम होता है कि जहाँ पर आपके पास कोई वाज़ेह शहादत मौजूद नहीं है, किसी ने आंखों से देखा नहीं है, तो वहाँ पर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से और कसामा और शरीयत के अंदर, हुदूद के अंदर, ये बड़ी गहरी बात है। कानून बहुत माशाल्लाह वसी है। इस्लाम का कानून बहुत वसी है, इतना वसी कानून दुनिया के अंदर किसी चीज़ का नहीं है। और अगर उसको गौर से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि मतलब ये जो हमारे यहाँ कानून दान मशहूर हैं, तो किताब व सुन्नत के जो फ़िक़्ह इस्लामी है ना, हुदूद के बारे में, क़ज़ा के बारे में, महकमा के बारे में, उसको जब गहराई में पढ़ेंगे तो लगेंगे भाई ये तो उसके सामने बच्चे हैं। तो बहरहाल। जी हाँ। अच्छा जी, अब पढ़ना है खबरें गरीब। खबरें गरीब। गरीब किसको कहते हैं भाई? मुतवातिर, भाई जिसकी बेशुमार संदेह हों। बेशुमार नहीं कहना चाहिए, बहुत ज्यादा संदेह हों। हर तबके के अंदर इतने रावी हों कि कसरत रुवात हो हर तबके के अंदर। और वो कम अज कम तादाद क्या हो? किसी ने कहा 4 हो, किसी ने कहा 5 हो, किसी ने कहा 10 हो, किसी ने कहा 20 हो, किसी ने कहा 300 हो। लेकिन आम तौर पे जो कौल किया जाता है हर तबके में 10-10 हो कम अज कम। उसके बाद आ जाता है मशहूर। खबरें अहाद की फिर 3 किस्में बनाते हैं, एक मशहूर, एक अजीज और एक गरीब। खुलासा, खबरें खबरें अहाद की या खबरें वाहिद की 3 किस्में बनाते हैं। एक खबरें मशहूर जो मुतवातिर से नीचे है, और एक खबरें अजीज जो कि मशहूर से नीचे है, और एक खबरें गरीब जो कि अजीज के बाद भी आखिरी इंतहा हो जाती है किसी खबर और रिवायत के सनदों के एतबार से, रुवात की तादाद के एतबार से। तो मशहूर उसको कहेंगे कि भाई जिसके सनद के हर तबका में 3 या 3 से ज्यादा रावी हों लेकिन मुतवातिर के दर्जे तक ना पहुंचे, यानी 3 से कम नहीं होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ गई खबरें अजीज। खबरें अजीज उसको कहेंगे कि जिसके सनद के किसी एक तबके में भी 2 रावी हों, 2 से कम किसी के अंदर भी ना हो। सनद के तमाम तबकात में से किसी तबके में भी 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी किसी जगह हो जाएं, लेकिन किसी एक तबके में भी 2 बाकी रहेंगे तो वो अजीज हो जाएगी। अजीज के नीचे पर 2 से कम क्या होता है? एक ही रह जाता है। तो वो हदीस, वो खबर जिसकी सनद के तमाम तबकात में से किसी एक तबका में भी एक रावी हो सिर्फ बयान करने के लिए, बाकियों के अंदर बेशक 10 भी हो जाए, किसी एक तबके में भी एक रावी रह गया, तो उसको हदीस गरीब या खबर गरीब कहते हैं। उस सनद को गरीब कहते हैं। बात समझ आई है जी? एक ऐसी रिवायत है जिसको सहाबा में से सिर्फ एक सहाबी बयान करता है,
आगे सहाबा से 10 ताबईन बयान करें, 10 ताबईन से 100 तबा ताबईन बयान करें, कोई फ़र्क नहीं है, उसको हम खबरें गरीब कहेंगे इस्तिलाही एतबार से, कि सहाबा के तबके में इसको बयान करने वाला सिर्फ एक रावी है। ठीक, इसको खबरें गरीब कहते हैं। अल मतलब सालिस, तीसरा मतलब या तीसरी बहस, वो क्या है जी? अल गरीब, अल गरीब तारीफ़ हो लुगतन, लुगवी एतबार से इसकी तारीफ, हुवा सिफ़तुन मुशब्बहतुन बिमान अल मुनफरिदी अविल बईद अन अकारिबिही। गरीब जो है ये सिफ़त मुशब्बा है मुनफरिद के माना में, अकेला होने के माना में, गरीब मुनफरिद अकेला। अविल बईद अन अकारिबिही, ये गरीब उसको कहते हैं जो अपने अकारिब से दूर हो। परदेसी नहीं जिसको कहते हैं, गरीब परदेसी के माना में भी होता है ना, गरीब उद्दियार उसको कहते हैं। अविल बईद अन अकारिब ही, या जो अपने अकरबा से, अपने अकारिब से दूर हो, यानी परदेसी जिसको हम कहते हैं। इस्तिलाहन, इस्तिलाही तौर पर, हुवा मा यनफरिदु बिरिवायत ही राविन वाहिदुन, वो रिवायत, वो खबर जिसके रिवायत करने में एक रावी मुनफरिद हो। हुआ, वो खबर, मायन फारिदो बेरिवायत ही, जिसको रिवायत करने में मुनफरिद हो, राविन वाहिदुन, एक ही रावी, एक रावी ने उस रिवायत को बयान किया। शरा, शरह तारीफ है, आई हुवल हदीसुल्लज़ी यस्तकिल्लु बिरिवायत ही शख्सुन वाहिदुन, वो रिवायत, वो हदीस जिसको रिवायत करने में एक शख्स ही मुस्तकिल होता है। इम्मा फी कुल्ले तबक़ातिन मिन तबक़ात सनद, या तो सनद के तमाम तबक़ात में एक एक रावी बयान कर रहा है, और फी बाज़ तबक़ात सनद, या सनद के बाज़ तबक़ात में एक रावी है, बाज़ में ज़्यादा भी हैं। वलो फी तबक़ातिन वाहिदतिन, अगरचे किसी एक तबका में भी एक रावी रह जाए तो वो गरीबी होगी। वला तजुर्रु ज़ियादतु अला वाहिदिन फी बाकी तबक़ात सनद, और एक तबके में, चाहे एक तबके में ही हो, एक रावी बयान करने वाला हो, उसको गरीब कहेंगे। सनद के बाकी तबकात में एक से ज्यादा रावियों का होना ये गरीब की तारीफ को नुकसान नहीं देगा। यानी बाकी तबकात में बेशक तादाद ज्यादा भी हो जाए, लेकिन किसी एक तबका में भी एक रावी हो गया तो उसको गरीब कहेंगे। ले अन्नल इबरत लिल अक़ल, क्योंकि गरीब की तारीफ में एतबार कम तादाद का होगा जो किसी एक तबके में भी पाई जाएगी। अच्छा, ज्यादा जो बाकी तबकात में उसका एतबार ही नहीं है, मतलब तबा ताबी 10 हैं, उस उनके शागिर्द 20 हैं, और ताबी जो है वो 5 बयान करते हैं, और सहाबी एक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम गरीब कहेंगे। तो कोई शख्स कहे कि भाई तबा ताबी तो इतने हैं, ताबईन इतने हैं, और अतबाई ताबईन इतने ज्यादा हैं, तो हम कहेंगे उन ज्यादा तादाद का कोई एतबार नहीं है। गरीब उसको कहते हैं कि जिसकी सनद के तबकात में से किसी एक तबके में भी बयान करने वाला सिर्फ एक रावी रह जाए। कोई एक तबका ऐसा हो जिसमें बयान करने वाला सिर्फ एक है, रिवायत करने वाला एक है, तो हम उसको गरीब कहेंगे। हाँ, एक तबके में एक रावी है, बाकी तबकात में इससे ज्यादा भी हो जाएं, तो वो गरीब ही रहेगी, क्योंकि एक तबका तो ऐसा है ना जिसमें एक रावी है, तो हमने कम तादाद का एतबार करना है। तस्मियतुन सानियतुन लहू, कहते हैं इस गरीब की एक दूसरा नाम भी है। युतलक़ु कसीरुम मिनल उलमाए अलल गरीब इस्मन आखर व हुवल फर्द, बहुत सारे उलमा गरीब पर एक और नाम भी जिक्र करते हैं, बोलते हैं, वह हुवल फर्द, इसको फर्द भी कहते हैं, वही गरीब और फर्द। अला अन्नहुमा मुतरादिफान, इस बुनियाद के ऊपर कि अल गरीब और अल फर्द दोनों मुतरादिफ हैं। व गायर बादुल उलमाए बैनहुमा, बाज उलमा ने इन दोनों को, दोनों के दरमियान, दोनों को एक दूसरे के मुगायर समझा है, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ करार दिया। गायरा, मुख्तलिफ करार दिया है। बाज़ुल उलमाए, बाज़ उलमा ने इन दोनों के दरमियान फ़र्क किया है। गायरा का माना कर लें फारका।
یا فرقا. بعض علماء نے فرد اور غریب کے درمیان فرق کیا ہے. فجعل كل منهما نوعا مستقلا، اور انہوں نے جو فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فرد اور شے ہوتی ہے، غریب اور شے ہوتی ہے، تو انہوں نے ان دونوں کو ایک مستقل نو شمار کیا ہے. فرد کو ایک مستقل نو شمار کیا ہے، غریب کو ایک مستقل نو شمار کیا ہے. لیکن الحافظ ابن حجر یعدہما مترادفتین لغتا واصطلاحا، لیکن حافظ ابن حجر نے نخبۃ الفکر کے اندر ان دونوں کو مترادف شمار کیا ہے، لغتا واصطلاحا، لغوی اور اصطلاحی دونوں اعتبار سے. حافظ ابن حجر کا مذہب یہ ہے کہ یہ فرد کہیں یا غریب کہیں ایک ہی شے ہے بھائی، الا انہ قال، لیکن حافظ ابن حجر نے یہ بات کہی ہے ان اہل الاصطلاح غایروا بینہما من حیث کثرت الاستعمال وقلتہ. اچھا، کہتے ہیں کہ ہاں جو مصطلح یعنی اہل الاصطلاح اصطلاح بنانے والے ہیں، جو علماء مصطلحین ہیں، انہوں نے فرق کیا ان دونوں کے درمیان کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہے تو دونوں مترادف، لیکن جو اہل الاصطلاح ہیں، جو اصطلاحی طور پر اصولی ان کا استعمال کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک وہ ہے جس کو اکثر اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اکثر اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. الا ان اہل الاصطلاح، لیکن اہل اصطلاح غیر، انہوں نے فرق کیا ہے بینہما ان دونوں کے درمیان من حیث کثرت الاستعمال وقلت ہی، کثرت اور کم اور زیادہ استعمال کے اعتبار سے. فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق والغریب اکثر ما یطلقونہ علی الفرد النسبی. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ الفرد کا لفظ وہ اکثر طور پر فرد مطلق پر بولتے ہیں، اور غریب کا لفظ جو ہے وہ فرد نسبی پر بولتے ہیں. اب فرد مطلق کیا ہے اور فرد نسبی کیا ہے وہ اگلی بات کے اندر آئے گا، یہ فرق کیا ہے. اقسامہ، غریب کی اقسام. یقسم الغریب بالنسبت لموضع التفرد فیہ الی قسمین، حدیث غریب کو تقسیم کیا جاتا ہے اس میں تفرد کے پائے جانے کی جگہ کے اعتبار سے، موضع التفرد کے اعتبار سے، کہ تفرد کہاں آ رہا ہے، صحابی کے طبقے میں آ رہا ہے، تابعی کے طبقے میں آ رہا ہے، سند کے شروع میں آ رہا ہے، سند کے آخر میں آ رہا ہے، اصل سند میں آ رہا ہے، یا کہ فرع سند میں آ رہا ہے. اس اعتبار سے تفرد کو غریب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ وہ جو تفرد ہے، راوی کا تنہا ہونا، یہ اس کا تفرد کہاں پایا جا رہا ہے. تو دو قسمیں بناتے ہیں اس کے تفرد کے جگہ کی نسبت کے اعتبار سے کہ تفرد کہاں ہے. ہما غریب مطلق، ایک کو وہ غریب مطلق کہتے ہیں، وہ غریب نسبی، اور ایک کو غریب نسبی کہتے ہیں. اچھا، کہتے ہیں الغریب المطلق و الفرد المطلق، غریب مطلق کہیں یا فرد مطلق کہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے ہوا ما کانت الغرابۃ فی اصل سندہ. غریب مطلق کی تعریف یہ ہے کہ جس میں غرابت، تفرد اس کی اصل سند میں پایا جائے. ای ما ینفرد بروایتہ شخص واحد فی اصل سندہ، یعنی کہ وہ روایت، وہ خبر جس کو روایت کرنے میں ایک شخص اس کی اصل سند کے اندر منفرد ہو، اس کو غریب مطلق کہتے ہیں. غریب مطلق یا الفرد المطلق وہ ہے جہاں غرابت اور راوی کا متفرد ہونا وہ اس کے اصل سند میں ہو. اصل سند کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، آگے آ جائے گا مثال میں. مثالہ حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. تفرد به عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس کے ساتھ اس کو روایت کرنے میں عمر ابن خطاب صحابہ میں سے اکیلے ہیں. وَهَذَا قَدْ يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ إِلَى آخِرِ السَّنَدِ وَقَدْ يَرْوِيهِ عَنْ ذَلِكَ الْمُتَفَرِّدِ عَدَدٌ مِّنَ الرُّوَاةِ. کہتے ہیں یہ جو تفرد ہے جو اصل سند میں یعنی صحابی کے اندر آیا، جہاں پر جا کے سند ٹھہرتی ہے نا متن سے پہلے، تو وہ جو سند کا آخری سرا ہے
جو سند کا آخری سرا ہے، بلکہ اس کو پہلا سرا کہنا چاہیے، اصل سند وہاں سے چلتی ہے نا، صحابی سے سند نیچے کی طرف آتی ہے اگر حدیث مرفوع کی ہم بات کریں تو اصل سند کیا ہے؟ صحابی کا طبقہ. اصل سند کیا ہے؟ صحابی کا طبقہ. تو اگر صحابی کے طبقے میں حدیث مرفوع کی اگر ہم بات کریں تو صحابی کے طبقے میں اگر تفرد ہوگا تو اس کو غریب مطلق کہیں گے یا الفرد المطلق کہیں گے. جیسا کہ انما الاعمال بالنیات کو صحابہ میں سے بیان کرنے والے صرف عمر ابن خطاب ہیں، اور یہ تفرد سند کی اصل میں پایا جا رہا ہے، اصل سند میں، یعنی صحابی کے طبقے میں مرفوع روایت کے اندر. وَهَذَا قَدْ يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ إِلَىٰ آخِرِ السَّنَدِ. کہتے ہیں یہ والا جو تفرد ہے کبھی کبھار سند کے آخر تک جاتا ہے، یعنی نیچے تک آتا ہے، کہ صحابی سے بھی بیان کرنے والا ایک ہے، پھر اس سے بھی بیان کرنے والا ایک ہے، پھر اس سے بھی بیان کرنے والا ایک ہے. کبھی کبھار تو تفرد سند کے نیچے تک جاتا ہے، آخر تک جاتا ہے. وَقَدْ يَرْوِيهِ عَنْ ذَلِكَ الْمُتَفَرِّدِ عَدَدٌ مِّنَ الرُّوَاةِ. کہتے ہیں اور کبھی کبھار وہ اس اکیلے راوی سے جو کہ اصل سند میں تھا اس سے کئی آگے راوی روایت کر دیتے ہیں. تو جو اس کی اصل سند میں تو راوی متفرد ہے، لیکن اس متفرد سے آگے بہت سارے راوی بیان کر دیتے ہیں، تو غرابت اصل سند میں ہوتی ہے، بعد میں جا کے غرابت ختم ہو جاتی. الغریب النسبی الفرد النسبی. اچھا، ہوا ما كانت الغرابة في اثناء سنده اي ان يرويه اكثر من راو في اصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن اولئك الرواة. کہتے ہیں کہ اس کی ظاہر ہے جب ہم نے کہہ دیا کہ غریب مطلق اس کو کہیں گے جس میں غرابت اور راوی کا متفرد ہونا اس کی اصل سند کے اندر ہو، اصل سند کے اندر ہو، جہاں سے سند شروع ہوتی ہے یعنی متن سے پہلے، تو اصل سند کے اندر ہوگا تو اس کو غریب مطلق کہیں گے. تو اس کے مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ اگر اصل سند کے علاوہ سند کے درمیان میں کہیں تفرد ہوگا تو اس کو پھر غریب نسبی کہیں گے یا الفرد النسبی کہیں گے. الغریب النسبی یا الفرد النسبی، یہ غریب مطلق کے برخلاف ہے. غریب مطلق وہ ہے جہاں پر غرابت اصل سند میں پائی جائے. تو غریب نسبی کیا ہے؟ ہوا ما کانت الغرابۃ فی اثناء سندہ، وہ ہے کہ غرابت جس کے سند کے درمیان میں ہو، فی اثناء سند ہی، اس کی سند کے درمیان میں ہو، ای یعنی کہ ان یرویہ اکثر من راوین فی اصل سند ہی، یہ کہ اس کو یہ کہ روایت کریں اس کو ایک راوی سے زیادہ، فی اصل سند ہی، اس کی سند کے اصل میں، جو سند کا اصل ہے، سند کی جو جڑ ہے، سند کا جو پہلا سرا ہے جہاں سے سند چلی ہے، وہاں پر تو ایک راوی سے زیادہ اس کو بیان کر رہے ہیں اصل سند میں. ثم پھر نیچے آ کے ثم ينفرد بروايته راو واحد عن اولئک الرواة، پھر اس روایت کو روایت کرنے میں کوئی ایک راوی اکیلا رہ جاتا ہے، ان اولئک الرواة، وہ جو اصل سند میں کئی راوی روایت کر رہے تھے ان سے آگے روایت کرنے والا اثناء سند میں دوران سند کے اندر آ کے کوئی ایک راوی تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الغریب النسبی یا الفرد النسبی. مثال ہو، اس کی مثال حدیث و مالک عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی دخل مکہ وعلی راسہ المغفر. اچھا جی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جنگی ہیلمٹ تھا. تفرد بھی مالک عن الزہری، اس روایت کو امام زہری سے بیان کرنے میں امام مالک متفرد ہے، یعنی امام زہری کے شاگردوں میں سے اس روایت کو صرف امام مالک نے ان سے روایت کیا ہے، لیکن آگے امام مالک سے بیان کرنے والے تو بہت ہیں. سبب التسمیت، وہ اس کو فرد نسبی یا فرد غریب نسبی کو کہتے ہیں. وسمی ھذا القسم بالغریب النسبی لأن التفرد واقع فیہ بالنسبت الی شخص معین. کہتے ہیں اس کو غریب نسبی اس لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے کیونکہ جو راوی کا اکیلا رہ جانا ہے، تفرد ہے، واقع ہوا ہے فیہ اس خبر کے اندر بالنسبت الی شخص معین، ایک معین شخص کے اعتبار سے. مثال کے طور پر بھائی اس روایت کو صحابہ سے
امام زہری کے علاوہ عطا بن ابی رباح بھی بیان کرتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو سعید بن مسیب بھی بیان کرتے ہیں، اس کو عروہ بن زبیر بھی بیان کرتے ہیں، اس کو اور بھی راوی بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو زہری بھی بیان کرتے ہیں، تو اس کی سندیں اوپر تو کئی ہیں، لیکن امام زہری سے بیان کرنے میں امام مالک متفرد ہے۔ تو نسبی یعنی نسبت، یعنی یہ روایت امام زہری سے آگے بیان ہونے کے اعتبار سے تو غریب ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ غریب نہیں ہے۔ اس کو کئی امام زہری کے طبقہ میں کئی لوگ بیان کر رہے ہیں، اور امام مالک کے طبقہ میں بھی کئی لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کو پھر غریب کیوں کہا؟ کہ بھائی امام زہری رحمہ اللہ سے اس روایت کو صرف امام مالک نے بیان کیا ہے، باقی امام زہری کے علاوہ بھی کئی تابعین اس روایت کو بیان کرتے ہیں، تو وہ دوسری سندوں کے اعتبار سے۔ لیکن یہ والی جو طریق ہے، یہ والی جو سند ہے جو امام زہری سے آئی ہے، امام زہری والی سند کو آگے نقل کرنے والے صرف امام مالک، امام زہری سے کسی اور نے بیان نہیں کیا، تو یہ امام زہری سے روایت ہونے کے اعتبار سے یہ روایت غریب ہے، نہ کہ یہ اصل میں غریب ہے۔ اصل میں تو اس کی بڑی سندیں ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ مثال دیکھیں جی، الزہری، عطا بن ابی رباح، اور الحسن البصری۔ ایک روایت یہ تین تابعین بیان کرتے ہیں، عطا بن ابی رباح سے دو بندے بیان کرتے ہیں، حسن بصری سے چار بندے بیان، امام زہری سے صرف ایک ہی بندہ بیان کرتا ہے، تو کیا اس روایت کو ہم غریب مطلق کہیں گے؟ بول کر بتائیں۔ ہاں جی، آواز نہیں آ رہی میری؟ سب نہیں کہیں گے۔ ہاں بھائی، اس کی تو ڈھیر ساری سندیں ہیں، صرف امام زہری کے طبقے میں تین بندے بیان کر رہے ہیں، تو غریب کیسے ہو گئی؟ غریب تو نہیں ہے۔ اور عطا بن نبی رباح سے بھی دو بندے بیان کر رہے ہیں، اور امام حسن بصری سے بھی چار بندے بیان کر رہے ہیں، تو غریب کیسے ہوگا؟ یعنی یہ اس کی یہ حقیقتاً اور اصلی اعتبار سے تو یہ ہو سکتا ہے خبر مشہور ہو سکتا ہے یہ خبر عزیز ہو، لیکن ہم اس کو غریب کہہ رہے ہیں امام زہری کے نسبت سے، کہ امام زہری سے اس کو روایت کرنے والا صرف ایک بندہ ہے، تو امام زہری کی سند سے یہ غریب ہے، جبکہ حقیقت کے اندر تو اس کو بیان کرنے والے امام زہری کے طبقہ میں بھی بے شمار تابعین ہیں، اور آگے جو امام زہری کے نیچے طبقہ ہے اس سے بھی آگے بیان کرنے والے بہت سارے طبقات ہیں، لیکن امام زہری کی نسبت سے یہ غریب ہے کہ امام زہری سے اس کو بیان کرنے والے صرف مالک ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ تو نسبی، وہ جو الغریب النسبی کہا نا، یعنی کسی ایک معین فرد کے اعتبار سے یہ غریب ہے، حقیقت کے اندر وہ غریب نہیں ہے۔ اس طرح آگے مثالیں آ رہی ہیں، بولتے ہیں جی اس روایت کو بیان کرنے والے، اس روایت کو بیان کرنے میں اہل مدینہ متفرد ہیں۔ مثالیں سن لیں، یعنی شام والوں میں کوئی شامی راوی اس کو بیان نہیں کرتا، کوئی عراقی بیان نہیں کرتا، کوئی کوفی بیان نہیں کرتا، کوئی بصری بیان نہیں کرتا، کوئی مکی بیان نہیں کرتا، اس روایت کو صرف اہل مدینہ بیان کرتے ہیں، اس کو غریب نسبی، یعنی یہ باقی بلاد اسلامیہ کے اعتبار سے یہ روایت غریب ہے کہ اس کے راوی صرف بیان کرنے والے صرف اہل مدینہ ہیں۔ اچھا، ایک دوسرا اعتبار سے کہ یہ روایت اہل شام نے بھی بیان کی ہے، اہل مدینہ نے بھی بیان کی ہے، اہل مکہ نے بھی بیان کی ہے، لیکن اس روایت کو اہل شام سے بیان کرنے میں صرف بصرہ والے متفرد ہیں، اہل شام سے یہ روایت مدینہ، مکہ، حجاز اور کوئی راوی ان بلاد کا بیان نہیں کرتا، اہل شام سے اس کو صرف بصرہ والے بیان کرتے ہیں، یعنی جو شامی راوی تھا اس سے کسی بصری راوی نے تو آگے بیان کیا ہے، لیکن باقی تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کو غریب نسبی کہیں گے، کہ اہل شام میں تو اس کو 100 بندہ بیان کر رہا ہے، اور اہل شام سے یہ روایت مکے میں یہ روایت نہیں آئی، مدینہ میں نہیں آئی، حجاز میں نہیں آئی، بلکہ اہل شام سے صرف بصری راوی اس کو بیان کرتے ہیں، تو اس کو بھی فرد کہہ دیتے ہیں، فرد نسبی، یعنی اہل شام سے
اہل شام سے بیان کرنے کے اعتبار سے یہ صرف بصرہ والے بیان کرنے کے اعتبار سے متفرد ہیں، کہ بصرہ والوں کے علاوہ اہل شام سے اس روایت کو کسی نے بیان نہیں کیا۔ ایک علاقے والے دوسرے علاقے سے بیان کرنے میں متفرد ہوں، یا پھر ایک علاقے کے لوگ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، دوسرے علاقے کے نہیں بیان کرتے، تو اس کو بھی، یا ایک استاد کے، بھئی آپ کہیں کہ یہ روایت عمر ابن خطاب سے بھی آئی ہے، یہ انس ابن مالک سے بھی آئی ہے، یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے، عبداللہ بن عمر سے بھی آئی ہے، 4 صحابہ نے، سیدنا علی سے بھی آئی ہے، سیدنا عثمان سے بھی آئی ہے، 5 صحابہ 6 صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب سے اس روایت کو بیان کرنے والے صرف اور صرف جو ہے نا زید ابن اسلم یا اسلم راوی ہیں، جو سیدنا عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، یا یہ روایت بہت سارے صحابہ نے بیان کی، لیکن عبداللہ بن عمر سے اس کو صرف نافع نے بیان کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ الغریب النسبی ہے، کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے اس روایت کو بیان کرنے میں نافع متفرد ہیں، جبکہ صحابہ میں تو 10 صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور تابعین بھی آگے بے شمار بیان کر رہے ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر سے صرف اس کو نافع نے بیان کیا اور کسی نے بیان نہیں کیا، تو یہ بھی ایک غریب نسبی ہوتی ہے، کہ عبداللہ بن عمر کی نسبت سے یہ روایت غریب ہے کہ ان سے صرف نافع نے بیان کی۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ جیسے بات ہو گئی لیکن تھوڑی مشکل لگ رہی ہے، جیسے آ گئی ہے۔ اصل میں ٹائم اوور ہو گیا ہے نا، اس وجہ سے مشکل لگ رہی ہے۔ اچھا جی، بہرحال چلیں انشاءاللہ اس کی اور بھی مثالیں وغیرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بھئی ایک روایت ہے جو مثال کے طور پر مطلق طور پر غریب ہے، کہ اس میں ایک صحابی عمر ابن خطاب، روایت یاد رکھ لیں انما الاعمال بالنیات، اس کو صحابہ میں سے کسی اور صحابی سے یہ روایت بیان نہیں ہوئی۔ یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا دلیل ہے اس بات کی کہ خبر واحد کی حجیت پر اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی، کہ دین اسلام کا، جس کو آپ کہنے نا ایک ثلث، دین اسلام کا ایک ثلث جو ہے نا، وہ اس حدیث کے اندر ہے انما الاعمال بالنیات۔ دین اسلام کا 33% اس ایک حدیث کے اندر ہے، اور اگر خبر واحد کو اس طرح رد کرنے لگے تو پھر بھائی انما الاعمال بالنیات جس پر دین اسلام کی بنیاد ہے، ہر عمل کی بنیاد ہے، ہر عبادت کی بنیاد ہے، اس کے بغیر دنیا جہان میں کوئی نیکی کا عمل معتبر ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ اذان، کوئی عمل، نہ قرآن پڑھنا، نہ درود پڑھنا، کوئی عمل اس کے بغیر قبول ہی نہیں ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ایسی حدیث انما الاعمال بالنیات، تو صحابہ میں سے بیان کرنے والے عمر ابن خطاب ہے۔ یہ تو غریب مطلق ہے، کہ مطلق طور پر اس کو بیان کرنے میں صحابہ میں سے اور کوئی راوی اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن غریب نسبی کیا ہے؟ کہ ایک روایت کو کئی صحابہ نے بیان کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے 2 بیان کرتے ہیں، اس سے آگے 4 بیان کرتے ہیں، لیکن ایک صحابی سے صرف ایک بیان کرتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے غریب نسبی، یعنی یہ اس صحابی کی نسبت سے غریب ہے، مطلق غریب نہیں ہے، جنرل غریب نہیں ہے، اسپیسیفک اس صحابی سے روایت ہونے میں غریب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو انشاءاللہ باقی اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ مزید بات سمجھ آ جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔